قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. یہ استقامت میں قیامت ہے، قیامت مضمر. اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے، پر جم جانا آسان نہیں ہے. جم جانے کا مطلب یہ کہ دل بھی ٹھک جائے، توکل بھی اسی پر ہو، اس کی رضا پر انسان راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائے انسان تن من دھن کے ساتھ. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب. ٹھکنے کا مطلب تو یہ. اسی کے لیے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا، حضور میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گرہ سباق دوں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ. اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے. جن کا اطمینان ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اب ان کا دیکھیے مقام کیا ہے. یہ ہے ایمان کی چوٹی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا پالنے والا، میرا مشکل کشا، مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے. اس پر دل مطمئن ہو جائے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. شرع لکم من الدین، اے محمد پر ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے ما وصا بہ نوح، جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف. کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم، شرع لکم، یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے. شرع لکم، بس صرف فرق یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا. یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن جمع کے صیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت، یہاں امت سے خطاب ہے. شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے ما وصا بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کو وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ. ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے. دین نوح کا اور حضور کا، ابراہیم کا اور موسیٰ کا، عیسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہے. دین تو ایک ہی ہے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. دین تو ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو. موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو، اس کے لیے لڑو، جاؤ، جنگ کرو اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو. تو صحیح سب کی یہی تھی، جد و جہد یہی تھی. توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر، اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں، عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو، اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں، اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. الذین فرقوا دینہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. دین کو پھاڑ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے، یہ تفرقہ. دین ایک ہے، دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، دین میں فرق نہیں، اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقہ نہ ہو. یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت. اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے، وہ بھی صحیح ہے. دو ہی سچویشن ممکن ہے، یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو، صحیح ہے. خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں، اس کے
بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے، اس کو قائم رکھو، خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو، اب اثر نو سے آپ ریکٹ کریں گے۔ تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح، قائم کرو قائم رکھو، قائم ہے تو قائم رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو اور جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو۔ اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے، اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا، تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین نفی ہو گئی۔ جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا، جس نے ریکنسائل کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ، اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوهم، اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ، اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو، مشرک تو پسند نہیں کرے گا اس کو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، تو بہت بعید ہے اس سے۔ البتہ آپ کو یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ تو واقف ہیں اللہ سے، کتاب سے، تورات سے، انجیل سے، اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، یہ تو آسانی سے مان لیں گے، یہ بھی امید نہ رکھیے آپ۔ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا۔ کس لیے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ آپس میں زدم زدہ ہے، آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے؟ آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، یہ وہ شرم دونوں کا قبلہ ہے، لیکن ایک نے شرقی کر لیا ایک نے غربی کر لیا۔ جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وہم یتلون الکتاب، اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب، قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ تو نبی آپ کیسے مان لیں گے؟ ذرا توقع نہ رکھیے، توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ، پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کیے، امید نہ رکھیے، امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے، تھک جائیں گے۔ کبر علی المشرکین، اب یہ دیکھیے اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں۔ مشرکین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی، ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من رب لأجل مسمى، اور اگر وہ بات پہلے ہی سے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمى، ایک معین وقت ہے، لقضي بينهم، ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے، اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر نوٹ کیجیے اس کو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات ریب پیدا ہو جاتے۔ فَلِذَلِكَ فَدْعُ، تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ ذالکہ کا اشارہ کدھر ہوگا؟
ان اقیم الدین، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے واستقم کما امرت، آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ اسی پر جمے رہیے. نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس. یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا، ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لیکن آپ نہیں، آپ کھڑے رہے. الحق من ربکم، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے پورے پر ایمان لائے، جو چاہے چھوڑ دے، دفع ہو جائے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی. آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا، ابھی 5-6 سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی، یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو، ہماری گدیاں ہیں، ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں. بڑی اہم ہے یہ 3 آیتیں، بڑی اہم ہے. شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ 15ویں آیت، فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا. یہ سورہ حامیم سجدہ کا وہ کتاب 6 دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے. اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے، استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وامرت لأعدل بینکم، اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. تم مجھے کوئی واعظ نہ سمجھو، واعظ گو، واعظ قصہ گو، واعظ کہنے کے لیے آئے، اچھی باتیں کہیں، لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں. یہ اس کا کہ چلے جائیں گے، کچھ خدمت کر دینی ان کی، اللہ خیر صلی اللہ. ایک محفل ہم نے منعقد کر لی، ثواب ہو گیا. حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں. جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا، لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اس کا حق دلوا نہ دوں، اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کروں. عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا، آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا. الیہ المصیر، ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا، جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے، یعنی السابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں، اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان، اب لوگ آئیں، جوق در جوق آئیں، فوج در فوج آئیں. لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے، پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب. كلما ناديت يا عبدي اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان. میزان وہ نظام ہے دین حق کا. کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے، میزان تول کر دیتی ہے. پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا، لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے، نظام دیا ہے، میزان دی ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کیا پتا کہ قیامت خلقائی کھڑی ہو. اور الساعۃ سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے. تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو
تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے، کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، کیا پتا۔ تاخیر و تعویق میں وہ کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون ان الحق، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، آ کر رہے گی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں ہے، کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور پیو گے؟ کیا جنگل کی چڑیاں جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں، تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے؟ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا۔ تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے اور کل جلا دی جائے گی، کیا وہ تمہارا تو نہیں ڈھانکے گا؟ لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے۔ فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایک دفعہ یکسو ہو کر فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے، توکل ضروری ہے۔ ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے، سختیاں بھی آ جاتی ہیں، امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں تو یکسو ہوں، اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ پہ راستے کھول دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ تو بہت قوی ہے، زبردست ہے۔ اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کلائمیکس ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ ومن کان یرید الدنیا، اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب، نؤتہ منہا، ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں۔ فما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے۔ ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری، نہ سلطان اتاری، نہ کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی دلیل اتاری، کہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے یہ سورہ مبارکہ اس بات میں، کیا ان کے کوئی ایسے شرکاء بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو، کوئی قانون دیا ہو، کوئی نظام دیا ہو؟ لات و زامنات ہو، بل کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے، کوئی شریعت دی ہے، کوئی نظام دیا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کے کہ اللہ نے اذن نہ دیا ہو، حکم نہ دیا ہو۔ اگر تو واقع کوئی الہ ہے، کوئی واقعی ہے تو اسے دینا چاہیے۔ یہ نظام ہے تمہارے لیے، نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شرکاء ہیں شرعوا لہم من الدین، کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کے لیے حکم نہیں دیا اللہ نے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، ان کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ تم دیکھو گے ان ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو کہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے۔ مِمَّا كَسَبُوا، اسے تو پتا ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو معلوم ہے، اپنی کیفیت تو معلوم ہے اسے، تو لرزاں و ترساں ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا۔ اب
جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر گرنے والا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے، عمل صالح کا حق ادا کیا، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس باغ جو کچھ وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داری کے لحاظ کے۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، تو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے۔ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے، یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی، یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے۔ بجائے یہ کہ آپ اس کو بنائیں، گھڑیں اور اس کو خود تصنیف کریں، یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہبی شے ہے۔ اگر ہم چاہیں، اللہ چاہے، اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم لے جائیں، سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو، اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے ہم سلب کر لیں، اختیار مطلق ہمارا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے، اپنی کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے۔ بس اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل، یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، اور الفرقان، فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی بہت سی برائیوں سے، عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہوں ان کی وہ دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے، مزید ان کے اندر، ان کے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی فرماتا ہے۔ والکافرون لهم عذاب شدید، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہے۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا، خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو بالکل بافراغت ہر وقت بسہولت رزق مل رہا ہوتا، تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے۔ ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تب ان کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس کا بستر بچھ جاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس کا بستر بچھ جاتا ہے۔
وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، طرح طرح کے جاندار ہیں، اور پھر انسان ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ پھیل گئے ہیں، پوری زمین میں پھیل گئے ہیں، آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت میں تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ عفو کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا، البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو، شکست دے سکتے ہو، اور گویا کہ یہاں پر مخفف معنی ہے وَلَا فِي السَّمَاءِ، جس طرح کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر، نہ آسمان میں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا، اس کی اپنی تدبیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں، اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ ایسے جہاز، بڑے بڑے جہاز۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے، ہوا کو ساکن کر دے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ بادبانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتی تھی۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر، یعنی سمندر کے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکل بار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں۔ اور یوبقہن بما کسبوا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں اور تقصیرات سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، برتنا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہوں اور اللہ پر، اپنے رب پر توکل کریں۔ یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و مافیہا سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے، ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے، اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکی ہو۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں، اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، دوسری مرتبہ اب یہاں آ گیا ہے۔ یعنی یہ کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ صغائر کے معاملے جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے۔ صغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل۔ صغائر تو از خود بھی ان الحسنات یذهبن السیئات، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہو جاتا ہے الٹا برعکس ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے، لیکن وہ جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، یہ حال جو ہے یہ بڑی جو سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے، یہ بیماری کی صورت ہے۔ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواحش سے اور بے حیائی سے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ کہ اگر کبھی کوئی غصہ آ جائے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں بھی، یہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وہ اگر شیطان کی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو۔
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے، ویسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں، بلکہ اس کے اندر عفو کی صورت ہو جب غصہ آئے۔ ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے، وہ اور بات ہے۔ ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یا یوں کہیے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ غفر جو ہے مغفر کہلاتا ہے خود، کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے، تو مغفر، غفر کی معنی ڈھانپ دینا۔ گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے ہے اللہ کی مغفرت۔ اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں۔ نمبر آگے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ وہ پکار کون سی ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے صیغے میں، ان اقیموا الدین، اور ایک فعل نہیں آیا ہے جمع کے صیغے میں ولا تتفرقوا فی۔ پوری صورت میں اب تک نوٹ کر لیجئے گا جا کر۔ تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے؟ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی۔ اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فلذالک فدعوا، اسی کی دعوت دیتے رہیے۔ آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو، یہ آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیمر نہ کر رہے ہو، کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا دیا ہو، اصل ہدف اقامت دین۔ فلذالک فدعوا واستقم کما امرت ولا تتبع هواهم۔ اب یہاں فرمایا والذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، اور وامرهم شورى بینہم، چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے، جماعتی زندگی ہے، اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں، جو قدم اٹھائیں، وہ باہمی مشاورت سے ہو۔ یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی، اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا۔ ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ان کو بھی آپ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے، اس لیے کہ اس سے دلجوئی ہوتی ہے، ساتھیوں کے اندر میوچول کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے۔ اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا۔ غزوہ احد میں یہی ہوا ہے، غزوہ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، جب بعض صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے کیمپ اکھاڑو، وہاں لگا دو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک اور شے جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں، جہاں وقت لگے گا، جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی، اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے۔ وہ دعوت دین کا کام ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انفاق کا مضمون آ گیا، اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ۔ دعوت کے مرحلے میں صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللتی ہے احسن، اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو، کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو۔ لیکن اقامت دین کی جد و جہد، اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے، جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یہاں آ کر معاملہ کیا ہے؟ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اب اس کو اصل میں جد و جہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا، وہ دعوت کا مرحلہ تھا، ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا، لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا، آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے، تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں وہاں تو، بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا، بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے، اس لیے کہ یہ فدیہ دے کر چلے جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ گئے کہ نہیں آ گئے، وہ چڑھائی کر کے آ گئے احد کے اندر، تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں وہ جد و جہد آتی ہے تو اس میں ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یہ گویا کہ
ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے. كلما ناديت يا هو والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے عمود ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے. بہت سے مضامین تو کتاب المتشابہن، بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، کافی چیزیں جو ہیں دہرا کر آتی ہیں ذرا مختلف الفاظ میں، مختلف اسالیب میں. تو سورہ شورى کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت الدین. اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گن لیجئے. آیت نمبر 10 آئی تھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. حاکمیت اللہ کی، حکم دینے کا اختیار اس کا ہے. یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے؟ ان الحکم الا للہ ذالک الدین القیم. یہ دین قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر ویسے تو 21ویں آیت تک یہ 9 آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے، لیکن میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہیں. جس میں سے آیت نمبر 13 میں آیا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جد و جہد، اس میں تفرقہ نہیں. پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے، اسی بات کا حکم دیتے رہیے، اور اس میں یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اور اہم ترین بات آ گئی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. کہہ دیجئے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، میں صرف واعظ کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرض منصبی. پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے 21ویں آیت، اس میں یہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو؟ اصل میں تو اللہ ہوا جس نے تمہیں دین دیا ہے، دین حق دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے. اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس لیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں. اس میں بھی پہلی 3 آیتیں میں سے کل آیتیں یہ 8 ہیں، آیت نمبر 36 سے 43 تک. لیکن یہ کہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں. ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں، دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے، متاع ہے، ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا، لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے. نمبر 2، توکل اس جد و جہد میں صرف اللہ کی ذات پر ہو، اپنے وسائل پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں. نمبر 3، جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بالکل مجتنب ہو، ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو، فحش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے. اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التزام نماز. وَأَقْصَلَاتَ وَعَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور پھر مشاورت کا انتظام. اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا، کھپا دینا، جہاد بالمال. 3 آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہید، یہ میدان تیار کیا گیا ہے. ان کو اس کے لیے ذہناً جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے مکی صورتوں میں. البتہ اب جو 5 آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں
کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون تھا دعوت. اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی، ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی، اور یہ کہ اگر وہ گالیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا، وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کریں برداشت کرنا ہوگا، وہ معاملہ اور ہے. لیکن اقامت دین کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ پہلا دور ختم ہوا، اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج، میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا. اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اب دیکھیے کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے. اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی سیرت کے. مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ایدیکم. مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ لڑو جنگ کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جو زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے. وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشہر حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رک نہ جاؤ کہ اشہر حرم ہے، ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے. تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہو. یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، درست اپنے آپ کو کر لے گا، فاجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، لیکن اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جو شخص بدلہ لے، انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، تو اس پر کوئی الزام نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا، نہیں، اس کا حق ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا ہے. وَلَمَنِ انتصر، دیکھیے انداز ہی بالکل مختلف ہے. اور یہی دو مرحلے ہیں. اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منگومری واٹ نے. محمد ایٹ مکہ کچھ اور ہے، محمد ایٹ مدینہ کچھ اور ہے. وہاں صورت یہ تھی کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ رکھو. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی، تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو، سابق آقا کو، امیہ ابن خلف کو، وہ ان کو اس کا حق تھا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت تھی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنا رہے گا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں، ناحق خود حاکم بنتے ہیں، قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں، قوموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں. الزام ہوگا تو ان پر ہوگا، نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم. اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے، اور یہ میں نوٹ کراتا آ رہا ہوں آپ کو. سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ کی شان میں قائما بالقسط، وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. سورہ مائدہ میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق، ان پر ہے الزام. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا. اس کے بعد پھر وہی بکی بکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس کو دیکھیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی،
تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد کوئی ولی، کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت دے سکے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور تم دیکھو گے ظالموں کے کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں، لوٹ جانے کے لیے دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور جب تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے، جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، ان کے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اس ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی، اپنی کننکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس تباہی میں مبتلا کیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے، قائم رہنے والا، دائم رہنے والا عذاب۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں۔ ومن يضلل الله فما له من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله